رحیم ناظرین، پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ ہیں اور آپ بھی یقینی طور پہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کا جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ کہاں پہنچا اور کیا ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے کیا کردار ادا کیا اور آج تک پاکستان کے رول کی وجہ سے یہ جو ایران اور اسرائیل وار ہے اور ایران یو ایس وار ہے، اس سے ریلیف کیا ملا پوری دنیا کو، پاکستان سمیت، اور بالخصوص ایرانین کو، لبنانیز کو کیا ریلیف ملا۔ تو دیکھیں، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے رول پلے کیا جنگ بندی کے میں دونوں ملکوں کے درمیان، آپ اور ہم سب جانتے ہیں، اور پھر وہ جنگ بندی جب اپنے آخری لمحے میں تھی تو تب اگین ایک تھریٹ تھا کہ امریکنز پوری تیاری کے ساتھ تھے، وہ ایران کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے تھے۔ ایران بھی اپنی کیپیسٹی میں ریٹیلیشن کے لیے تیار تھا، لیکن ہونا یہ تھا کہ وی ور ایٹ دی ایج آف ورلڈ وار 3۔ اگر پاکستان اس وقت جنگ نہ رکواتا تو تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کا خطرہ تھا۔ پاکستان نے جنگ رکوائی اور پاکستان نے ایران اور امریکہ دونوں کو آفر کیا کہ آپ بیٹھیں اور بات کریں۔ دونوں نے، ایرانین نے اور امریکنز نے، دے ڈسپلیڈ ٹرسٹ آن پاکستان۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے دونوں کو کہا کہ ہم آپ کی میزبانی میں وی ول کم اسلام آباد اینڈ وی ول نیگوشیٹ۔ تو پھر دونوں فریقین اسلام آباد آئے، پہلا راؤنڈ ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے جو وفد تھا اس میں جے ڈی وینس تھے جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، اور اسی طرح ایران کا بھی ہائی پروفائل ان کے اسپیکر، ان کے وزیر خارجہ اور دوسرے لوگوں پہ مشتمل تھا۔ تو ایک فروٹفل ٹاک ہوئی، اس میں بہت سی چیزیں نیگوشیٹ ہوئی، دونوں طرف سے پوائنٹس ڈسکس ہوئے، اور پھر وہ کسی معاہدے کے بغیر، کسی ایگریمنٹ کے بغیر وہ جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہوا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ ڈائلاگ ناکام ہوئے، اس کا ایک امپیکٹ ہوا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر تہران پہنچ گئے ایک ایسے وقت میں جب یہ اسرائیل پریڈکٹ ایک پورٹرے کر رہا تھا کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران کے اوپر اٹیک لانچ کر سکتا۔ لیکن ایسے میں پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا تہران پہنچ جانا، آف کورس اٹ واز سم تھنگ امیزنگ اور اٹ واز سم تھنگ کوریجس، اور یہ ایک ایسا ڈسپلے تھا، گیسچر تھا ایران کو بتانے کا کہ پاکستان از اسٹینڈنگ ود ٹروتھ اینڈ پاکستان وانٹ ٹو ریزالو دس ایشو ود پیس۔ اور اسی طرح پھر سعودی عرب کو انگیج کرنا، ساری چیزیں ایران نے، آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے اوپر، قطر کے اوپر، تمام اسلامی ملکوں کے اوپر ایران نے اٹیکس کیے، بٹ ایون دین پاکستان played diplomatic role to bring all the stakeholders on table. So ultimately یہ دوسرا راؤنڈ شروع ہونے کی باتیں ہوئیں، اور دوسرے راؤنڈ میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ things will further move ahead and things will move towards a leading edge and or maybe towards a solution, towards a agreement. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ this conflict is not a new one. Iran Israel or Iran Americans, this is a old dispute basically, and after 1979 it's Pakistan who bring both parties face to face on table in Islam Abad. تو یہ کوئی معمولی ڈیولپمنٹ نہیں تھی۔ 1979 کے بعد پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے دونوں ملکوں کو ٹیبل پہ بٹھایا، اور پھر فائنلی ان کے درمیان پہلا راؤنڈ ہوا۔ اب جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس کو لے کے دیکھیں، مختلف طرح کی اس کے اوپر کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، پریڈکشنز ہو رہی ہیں، بٹ آج کیونکہ جمعہ کی شام دیر از اے بگ ڈیولپمنٹ، کیونکہ امریکنز ڈیلیگیشن تو آف کورس پہلے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ دے آر ریڈی، اور اسی طرح ایرانین ڈیلیگیشن کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ دے آر ریڈی۔ کچھ جو ایران کے اندر ایک چیز ڈیفینیٹلی وی آل شوڈ نو، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایران میں جو IRGC ہے، جو ایرانین ریولیوشنری گارڈز ہیں، اور جو سپریم لیڈر آف ایران ہیں، ایکچولی دے آر دا پاور سینٹر، دے ہیو دا کمانڈ، دے ہیو دا اتھارٹی ٹو ڈیسائڈ وٹ ایور نیگوسیشن شوڈ بی ود US اینڈ اسرائیل۔ تو اسی طرح جو امریکنز ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ از دا فائنل اتھارٹی، اینڈ آف کورس the team members like Steve Witkoff and Jared Kushner, they were part of the negotiation last time as well, اور وہ اب بھی
ایکسپیکٹڈ ہیں کہ دے ول ٹریول ٹمارو اینڈ ہوپفلی they will arrive پاکستان and maybe they will depart tomorrow. So کل وہ بھی آئیں گے. تو اب جو بات سمجھنے والی ہے کہ ایران کی طرف سے ظاہر ہے یہ ایک لوگ تھے لاسٹ ٹائم, لیکن جو اصل میں نے آپ کو بتایا کہ پاور سینٹر ہے وہ سپریم لیڈر ہے. پہلے آیت اللہ خامنئی تھے, ناؤ ہی از ناٹ ہیئر. سو سن آف آیت اللہ خامنئی مجتبیٰ از دا سپریم لیڈر, جو کہ ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ انجرڈ ہیں, بٹ ایون دین آف کورس ہی از دا مین ہو ول رن دا شو. اسی طرح دوسری طرف جو امریکنز ہیں, تو اب ایرانین سائڈ پہ یہ اطلاعات ہیں, ایران کے ٹی وی کو دیکھ لیں, ایران کے مختلف لوگوں سے آپ بات کر لیں, تو ہمیں ایک انڈیکیٹر ملتا ہے کہ دیر از سم تھنگ سم ڈفرینشیشن ڈفرینٹ پوائنٹ آف اوپینین between the IRGC and those who were negotiating last time. تو اب یہ تھا کہ بیسیکلی جب ظاہر ہے ایرانین نے اگر آنا ہے تو آف کورس انہیں ایسی تیاری کے ساتھ آنے چاہیے کہ جس میں وہ تمام جو ان کا نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب بیٹھے ہوں, تاکہ ڈائلاگ کسی فیصلہ کو نتیجے کی طرف پہنچ سکے. تو اس کی وجہ سے آئی گیس کہ یہ ان کا پہنچنا تھوڑا ڈیلے ہوا ہے, بٹ ٹوڈے از دا گڈ نیوز, دے آر ارائیونگ ہوپ فلی ٹمارو مارننگ, اور پھر امریکنز بھی آ رہے ہیں. بٹ سو فار جو جے ڈی وانس ہیں ابھی تک یہ ہے کہ وہ شاید نہیں آ رہے, البتہ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر آ رہے ہیں, اور اسی طرح ایرانین جو فارن منسٹر ہیں وہ آ رہے ہیں, اور ایرانین فارن منسٹر عباس اراغچی آ رہے ہیں. اور ابھی آج ہی کے دن یعنی کہ گزشتہ دن جمعے کے دن he had a telephone conversation with the Foreign Minister of Pakistan and Deputy Prime Minister Ishaq Dar, and then he also spoke with Field Marshal General Asim Munir to discuss the regional situation and Iran US negotiations. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایران کی فارن منسٹری نے دی ہے. تو اب اس میں ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی ایک مختصر ٹیم کے ساتھ آج لیٹ نائٹ یا ارلی مارننگ, جب آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تو جمعہ گزر چکا ہوگا, تو وہ اسلام آباد پہنچیں گے, اور اس کے بعد وہ یہ تفصیلی گفتگو کریں گے. اور اسی طرح جو امریکنز کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم ہے وہ بھی آلریڈی اسلام آباد میں موجود ہے. جسٹ لیڈرشپ نیڈ ٹو ارائیو اینڈ دین آف کورس تھنگز ول موو فردر. تو دیکھیں, ایک تو آج تک کی جو سب سے بڑی اس پوری جو ڈائلاگ کی ایپیسوڈ کا جو آؤٹ کم نکلا ہے کہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوا ہے, لبنان میں بھی سیز فائر ہوا ہے, قیمتی جانوں کا جو ضیاع وہ رکا ہوا ہے. پاکستان از دا سینٹر آف اٹینشن, پاکستان از پلئنگ کی رول ٹو بلڈ پیس ان دا ریجن. اور یہ تھوڑا بہت ڈیلے ہونا, کوئی چیز کل ہوگی, کوئی آج ہوگی, کچھ 10 دن بعد ہوگی, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بگ ڈیل یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ان چیزوں کو کسی پازیٹیو ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. اور آج کی تاریخ تک جو نیگوسیشن پروسیس ہے اٹس کمپلیٹلی پروگریسو, اٹس کمپلیٹلی کنسٹرکٹیو اینڈ اٹس لیڈنگ ٹورڈز پیس. تو دونوں سائڈز پہ ظاہر ہے کچھ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جن کو آف کورس ڈسکس کرنے میں ٹائم لگے گا, ان کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے میں ٹائم لگے گا, لیکن ایٹ دی اینڈ وکٹری جو ہے وہ امن کی ہوگی, پیس کی ہوگی. اینڈ پاکستان کا جو رول ہے وہ سنہری حروف میں لکھا جانے کے قابل ہے. اور جو ڈائی ہارٹ ایفرٹ اس کے اندر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے کی ہے, یہ تاریخ کا سنہرا دور ہے. کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بچانا, کروڑوں لوگوں کو ریلیف دینا, یہی وجہ ہے کہ لبنان میں لوگ پاکستان کے حق میں نکل رہے ہیں, ایران میں لوگ پاکستان کے حق میں نکل رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ آج تک کی جو سیکنڈ راؤنڈ کی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو بتانی تھی کہ دونوں پارٹیز اسلام آباد پہنچ رہی ہیں. اور ہیئر آف کورس دے ول سٹ فیس ٹو فیس اگین, دے ول ڈسکس دا بلیٹ پوائنٹس آف دا ایگریمنٹ, اینڈ اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ ان کمنگ ڈیز دس نیگوسیشن ول لیڈس ٹوورڈ اے کنسٹرکٹیو اینڈ پیسفل اینڈ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, پاکستان کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا. اور یہ جو پروسیس ہے یہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد سے اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گا. تو ابھی تک یہ اطلاعات ہیں, مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.